السلام علیکم بچوں، آج ہم جماعت سوئم کی اردو پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ یہاں مسلمان زیادہ اور غیر مسلم کم آباد ہیں، لیکن سب کو آزادی سے رہنے کا حق ہے، کیونکہ یہ ایک آزاد ملک ہے۔ تو بچوں، جس طرح ہم اپنے گھر، گلی، محلے کے حفاظت کے لیے چوکیدار رکھتے ہیں تاکہ اس کی حفاظت ہو سکے، اسی طرح افواج پاکستان ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے ملک میں چین و سکون سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ دشمن ممالک سے کئی جنگیں ہوئیں، جس میں بہت سے فوجیوں نے اپنے وطن کی خاطر جامِ شہادت نوش فرمایا، اور شہید کا درجہ سب سے افضل ہے۔ تو بچوں، آج ہم ایسے ہی ایک بہادر اور نڈر سپاہی کے بارے میں پڑھیں گے۔ جی بچوں، آج ہمارے سبق کا عنوان ہے میجر عزیز بھٹی، شہید۔ عزیز احمد، جن کو دنیا بھر میں میجر عزیز بھٹی کے نام سے جانتی ہے۔ عزیز بھٹی 16 اگست 1928 کو ہانگ کانگ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام ماسٹر عبداللہ بھٹی اور والدہ کا نام بی بی آمنہ تھا۔ آپ کے والد تقسیم ہند مطلب پاکستان اور ہندوستان علیحدہ ہونے سے پہلے ہی ضلع گجرات کے گاؤں لادیا میں رہائش پذیر ہو گئے، مطلب رہنے لگے۔ آپ کا تعلق ایک دینی گھرانے سے تھا۔ آپ 1946 میں 10ویں جماعت کا امتحان پاس کرنے کے بعد وطن واپس آئے۔ عزیز بھٹی ایک محب وطن، مطلب وطن سے محبت کرنے والے بہادر انسان تھے۔ آپ کو بہت سی بین الاقوامی زبانوں پر عبور حاصل تھا، مطلب دنیا کی کئی زبانیں آپ بول سکتے تھے۔ 1947 میں آپ نے پاک فوج کی ملازمت کے لیے درخواست دی اور آپ نے 31 جنوری 1948 کو پاکستانی فوج میں بطور طیارہ باز، مطلب پائلٹ، جس سے ہم پائلٹ کہتے ہیں، ہوا باز جہاز جو اڑاتے ہیں، اپنی ملازمت کا آغاز کیا۔ آپ نے بہت سے فوجی اداروں سے تربیت حاصل کی اور ترقی کرتے کرتے میجر بن گئے۔ پھر 1949 میں آپ فوج کی طرف سے اعلیٰ تربیت کے لیے کینیڈا بھیج دیے گئے۔ وہاں دوران تربیت ہی اپنی بہترین صلاحیتوں کے باعث آپ کو وزیر اعظم پاکستان جناب لیاقت علی خان، جو کہ اس وقت کے وزیر اعظم تھے، نے تمغہ انسانیت اور اعزاز شمشیر سے نوازا۔ اسی دوران آپ رشتہ ازدواج مطلب شادی کے رشتے میں منسلک ہوئے۔ آپ کے 6 بچے ہیں، جن میں 4 لڑکے اور 2 لڑکیاں شامل ہیں۔ کینیڈا سے تربیت حاصل کرنے کے بعد آپ وطن واپس آئے۔ 1950 میں آپ کو پاک فوج کی طرف سے ہزاروں فوجیوں کا دستہ سونپ دیا گیا، مطلب کچھ فوجیوں کا ایک گروپ۔ کچھ عرصے بعد آپ کو کسی ضروری کام سے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک فوجی ٹرک میں لاہور بھیجا گیا۔ راستے میں یہ ٹرک حادثے کا شکار ہو گیا۔ عزیز بھٹی کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، اس کے علاوہ بہت سی چوٹیں آئیں۔ 3 ماہ کے علاج کے بعد آپ مکمل صحت یاب ہو گئے۔ 6 ستمبر 1965 کو پاکستان میں بھارت نے بلا جواز حملہ کیا، مطلب بلا کسی وجہ کے حملہ کیا، جس کی وجہ سے آپ اور آپ کے فوجی دستے کو لاہور کے قریب برقی باریاں میں تعینات کر دیا گیا، مطلب وہاں پر مقرر کر دیا گیا۔ انہوں نے ایک دستہ بی آر بی کینال لاہور پنجاب مشرق کے شمال مشرق کے قریب ایک بہت طویل نہر ہے، اس کو بی آر بی کینال کہتے ہیں، پر متعین کیا گیا، مطلب
مقرر کیا گیا۔ عزیز بھٹی نے دستے کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ میجر عزیز بھٹی نے دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئے۔ سیسا ایک دھات ہوتی ہے جو کہ بہت مضبوط ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ مضبوطی سے ڈٹے رہے۔ آپ لگاتار 5 دن 5 راتیں بغیر کسی آرام کے بھارتی گولوں کا سامنا کرتے رہے، جہاں آپ اور آپ کے ساتھیوں نے مل کر کامیابی کے ساتھ BRB کینال کا دفاع کیا۔ دفاع کا مطلب ہے حفاظت کی۔ 9 اور 10 ستمبر کی درمیانی رات کو دشمن مزید فوج کے ساتھ حملہ آور ہو گیا۔ آپ نے دشمنوں کی ہر حرکت پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ جس جگہ پر کھڑے ہو کر وہ جوانوں کی قیادت کر رہے تھے وہ براہ راست دشمن کے نشانے کی زد میں تھا، مطلب دشمنوں کے نشانے پہ تھا، لیکن وہ بغیر کسی خوف اور گھبراہٹ کے دشمن کے سامنے ڈٹ کر ہر حملے کا جواب دے رہے تھے۔ 11 ستمبر 1965 کو دوران جنگ ایک بھارتی ٹینک کا گولہ سینے پر لگنے سے آپ محاذ جنگ پر ہی شہید ہو گئے۔ ان کی میت ان کے گاؤں لادیاں پہنچا دی گئی، جہاں ان کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ شہادت سے ایک دن پہلے آپ کو افسر نے آرام کا مشورہ دیا اور آپ کی جگہ دوسرے افسر کو تعینات کرنے کا کہا، مگر آپ کا جذبہ اور حوصلہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اتنا تھا کہ آپ نے جواب میں کہا، میں واپس جب تک نہیں آؤں گا جب تک میں اپنے خون کا آخری قطرہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے نہ بہا دوں۔ آپ نے جس بہادری اور بے مثال جرأت کا مظاہرہ کیا، اس پر آپ کو حکومت پاکستان نے ملک کے سب سے بڑے فوجی اعزاز نشان حیدر سے نوازا۔ 6 ستمبر کو ہر سال پاکستان میں یوم دفاع یعنی کہ حفاظت کا دن اسی جنگ کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ امید ہے بچوں یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ گھر کا کام، سبق کی بلند خوانی کیجیے اور صفحہ نمبر 90 پر دیے گئے الفاظ معنی یاد